جب میں بولتا ہوں تو مجھے بدنام کیا جاتا ہے، اور جو لوگ گونگے بن جاتے ہیں، جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور الیکشن جب آتا ہے تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور مجھے سزا دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے آپ بتائیے کہ جو ہر مسئلے میں آپ کے لیے بولنے والی جماعت ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ایوان پارلیمنٹ کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا اپنے دلائل سے۔ یو اے پی اے کا قانون کا مسئلہ ہم نے مخالفت کی، ہر مسئلے میں ہم نے سچائی کو بیان کیا، مگر جب چناؤ آتا ہے تو جو لوگ دغا باز ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے آتے ہیں، آپ ان کو انعام دے دیتے ہیں۔ آپ کا اختیار ہے، آپ دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی کو بیان کرنے کے اوپر، بلقیس بانو کے انصاف کے اوپر اویسی کو سزا ہم دیں گے تو دو، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لا کر سرے بازار پیٹا گیا اور اس بچوں کی تکلیف کو بیان کیا اویسی نے، تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے، تو دو، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر بھارت میں جمہوریت ہے، لوکشاہی ہے، سمویدھان ہے، مگر بھارت کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کو، ہمارے دلت بھائیوں کو، آدیواسیوں کو سمجھنا پڑے گا، غریبوں کو، کمزوروں کو، مظلوموں کو سمجھنا پڑے گا کہ آج بھارت کی راجنیتی میں غریب، مظلوم، مسلمان، دلت، آدیواسی کی، کمزوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہی تو ایم ایل اے ایم پی بن کے جا رہا ہے، وہی تو جیت کر جا رہا ہے۔ جب وہ جیت کر جاتا ہے تو کیا اس کے دل میں غریب کی، کمزور کی محبت ہوگی؟ کیا اس کے دل میں کمزور کو طاقتور بنانے کا ارادہ ہوگا؟ کیا اس کے دل میں جذبہ ہوگا کہ میں ان لوگوں کو جو نیچے ان کو اٹھا کر آسمانوں پر کھڑا کر دوں گا؟ وہ تو یہی دیکھے گا کہ میں دولت کی طاقت پر جیت کر آیا ہوں، تو میں اپنی طاقت کو مضبوط کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، سن لو میری اس بات کو، آپ کو شاید پسند نہ آئے مگر سچائی بیان کر رہا ہوں کہ آج بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے ووٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بی جے پی کے برابر فرقہ پرست ہیں، یہ پوری پارٹیاں یہ جانتی ہیں کہ آج مسلمانوں کو جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بی جے پی آر ایس ایس کے ڈر سے ہم کو ووٹ دے دے گا۔ بتاؤ، کیا یہ آپ کی حیثیت ہو چکی ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک فوٹو نہیں لینا چاہتے، اپنے منچ پر نہیں بٹھاتے مسلمانوں کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ بلقیس بانو کا مسئلہ آیا، کتنوں نے بلقیس بانو کے انصاف کا مطالبہ کیا؟ سب خاموش ہو گئے، سب گونگے پڑ گئے۔ یہی آپ پارٹی کے ایک لیڈر سے کسی ایک میڈیا کے شخص نے پوچھا کہ بلقیس بانو، تو اس نے کہا بلقیس بانو نہیں، ہم سکول اور کلاس روم کی بات کریں گے۔ بتاؤ، کیا بلقیس بانو مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ بلقیس بانو بھارت کا مسئلہ ہے، بھارت کی مہیلاؤں کا انصاف کا مسئلہ ہے، مگر بلقیس بانو کے انصاف کی بات نہیں کی جاتی۔ اس لیے نہیں کی جاتی کہ مسلمان ہیں، اور جب میں بولتا ہوں تو مجھے بدنام کیا جاتا ہے، اور جو لوگ گونگے بن جاتے ہیں، جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور الیکشن جب آتا ہے تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور مجھے سزا دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے آپ بتائیے کہ جو ہر مسئلے میں آپ کے لیے بولنے والی جماعت ہے؟ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ایوان پارلیمنٹ کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا اپنے دلائل سے۔ یو اے پی اے کا قانون کا مسئلہ ہم نے مخالفت کی، ہر مسئلے میں ہم نے سچائی کو بیان کیا، مگر جب چناؤ آتا ہے تو جو لوگ دغا باز ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے آتے ہیں، آپ ان کو انعام دے دیتے ہیں۔ آپ کا اختیار ہے، آپ دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی کو بیان کرنے کے اوپر، بلقیس بانو کے انصاف کے اوپر اویسی کو سزا ہم دیں گے، تو دو، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لا کر سرے بازار پیٹا گیا اور اس بچوں کی تکلیف کو بیان کیا ویسی نے تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے، تو دو یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کی بربادی کے افسانے پلاننگ بنا رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ دیوانہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کی لوکشاہی میں اگر انصاف کو حاصل کرنا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، جس کا ذمہ، جس کی گارنٹی بھارت کے سنویدھان نے ہم کو دی ہے، تو کیا خاموش بیٹھنے سے ہوگا؟ اٹھو، ایک کوہرام مچا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات مجھے آپ تک کہنا تھا کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ مجلس کا ساتھ دینا نہیں دینا یہ آپ کا جمہوری اختیار ہے، مگر میرا کام یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں، آپ سے التجا کروں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں گناہگار ہوں کہ آپ کے دل کو موڑ سکوں، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ دلوں کو موڑنے والا رب کائنات ہے۔ اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا۔